السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم نے ایک اور اہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے تو بہت سارے موضوعات تھے، لیکن ہم نے آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے جو امریکہ اسرائیل ایران کی جو جنگ ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ آج کا یہ پوڈ کاسٹ اسی حوالے سے ہوگا۔ آخر میں 2-3 سوالات پاکستان کے نظام تعلیم کے حوالے سے ہوں گے۔ اس کے لیے مولانا ابراہیم عباسی صاحب نے وقت دیا۔ آج ہم ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے ان سے بہت سارے سوالات پوچھیں گے۔ کچھ وہ سوالات ہیں جو آپ نے ہمیں بھیجے ہیں، وہ سوال بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔ تو بغیر کسی تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے جو سوالات کا سلسلہ ہے۔ تو پہلا سوال ہم ان سے پوچھیں گے کہ اسرائیل ایران کا ایک تنازع ہے۔ اس سے قبل ہم اسرائیل کے بیانات یا اسرائیلی وزیر اعظم کے جو بیانات ہیں ایران کے خلاف، وہ ہم اخبارات میں پڑھتے آئے، ٹیلی ویژن پر دیکھتے آئے۔ اسی طرح ایران اسرائیل کے خلاف جو بیانات دیتا رہا وہ ہم اخبارات میں پڑھتے آئے یا ٹیلی ویژن پر ہم نے دیکھا۔ لیکن اب تو ایک جنگ کی صورتحال ہے اور باضابطہ ایک جنگ شروع ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو ہم مولانا ابراہیم عباسی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ مولانا صاحب، اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ تنازع کیا ہے، یا اس تنازع کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ ایران اور اسرائیل کا تنازع اسرائیل کی پیدائش کے ساتھ نہیں ہوا جیسا کہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ پاکستان نے اس کی پیدائش پر ہی سوال اٹھا دیا تھا، عرب ممالک نے اس کی پیدائش پر ہی سوال اٹھا دیا تھا۔ لیکن ایران کا جو معاملہ تھا یہ ایران میں 1979 میں ایک انقلاب کے بعد ہوا، آیت اللہ خمینی کا جو انقلاب تھا اس کے بعد یہ تنازع پیدا ہوا۔ اس سے پہلے اس تنازع کا وجود کسی نہ کسی حد تک تو ملتا ہے، لیکن اتنے واضح اور واشگاف طریقے سے نہیں ملتا۔ اس کے بعد چونکہ ایک نیا سسٹم وہاں پر بلڈ ہوا اور اس کی اپنی پالیسیاں تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے فلسطین کو سر فہرست رکھا، جس کی وجہ سے ان کا اسرائیل کے ساتھ براہ راست تصادم کا ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ تو ایران کی اگر موجودہ 1945 سے آج تک کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ تنازع دراصل ایران میں ایک انقلاب کے ظہور کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ایران نے فلسطین کے مسئلے کو اہمیت دی ہے، تو ایران نے فلسطین کے مسئلے کو کیا اہمیت دی ہے، یا فلسطین کاز کو انہوں نے کیوں زیادہ اہمیت دی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 1979 سے پہلے ایران میں کوئی مذہبی جماعت یا مذہبی گورنمنٹ نہیں تھی، یعنی ایران کی جو ریاست تھی یہ باقاعدہ کسی ایسے مذہبی گروہ کے ماتحت نہیں تھی، جماعت کے ماتحت نہیں تھی جن کی فلسطین کے حوالے سے کوئی خاص پوزیشن یا موقف رہا ہو۔ 1979 کے بعد یہ صورتحال بنی کہ اس جو تحریک تھی، شیعہ انقلاب تھا، یا آپ اس کو اسلامی انقلاب کہہ دیں یا ایرانی انقلاب کہہ دیں، جو کچھ بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بنیادی ایک ترجیح یہی تھی کہ فلسطینیوں کا حق فلسطینیوں کو ملے، اور اس کے لیے انہوں نے باشگاف انداز میں ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر مہم بھی چلائی اور فلسطینی کاز کو بھرپور حمایت سے بھی نوازا، جس کی وجہ سے اسرائیل اور ایران بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ اسرائیل اور ایران کی دشمنی بھی 1979 سے پہلے اس قدر نہیں تھی۔ نظریاتی مخالفت ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طریقے سے براہ راست تصادم اور ٹکراؤ کا ماحول کبھی نہیں رہا جو 1979 مولانا کے بعد۔ صاحب دیکھیں، جو فلسطین کے لوگ ہیں ان پر اسرائیل مظالم کر رہا ہے، اور وہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ مظلوم قوم ہے۔ فلسطین کے لوگ مظلوم لوگ ہیں، اسرائیل ان پر ظلم کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایران دیکھیں، ایران ایک طرف مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی حمایت بھی کرتا ہے، مالی معاونت بھی شاید کرتا ہوگا، اخلاقی حمایت بھی کرتا ہے، سفارتی حمایت بھی کرتا ہے، اقوام متحدہ تک اس مسئلے کو لے کے جاتا ہے۔ یہاں ہمارے پڑوس میں کشمیری بھی تو مظلوم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایران مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی آواز اٹھاتا ہے
لیکن کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آواز نہیں اٹھاتا۔ دراصل اگر ہم بین الاقوامی تعلقات کا جائزہ لیں کہ ملک اپنے تعلقات کو کس طریقے سے تشکیل دیتے ہیں، دوستیوں اور دشمنیوں کا معیار کس طریقے سے بناتے ہیں، تو اس میں صرف اور صرف ایک نظریاتی ہم آہنگی یا نظریاتی مخالفت شامل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر عوامل اور محرکات کا بھی دخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ پاکستان کی اگر بات کریں، پاکستان کشمیر کی آواز، کشمیر کے مسلمانوں کی آواز بہت توانا طریقے سے آواز اٹھاتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن چین کے جو مشرقی ترکستان کے جو صوبے ہیں ان میں مسلمانوں کے ساتھ جو چینی حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں اس پر کبھی آواز نہیں اٹھائی، بلکہ ایک دو مقامات پر پاکستانی عہدیداران سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں جبکہ چین میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے اس پہ آپ آواز نہیں اٹھاتے، تو ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں چین کے ساتھ بھی یہ دشمنی مول لے کے توے پہ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر جو ملک اپنے تعلقات، ریاستیں اپنے تعلقات تشکیل دیتی ہیں تو اس میں نظریاتی ہم آہنگی یا نظریاتی مخالفت واحد وجہ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دیگر عوامل اور محرکات بھی ہوتے ہیں۔ وہ محرکات ایران کو مشرق وسطی میں فلسطین کی حمایت سے، وہ محرکات اور عوامل اس کے پیچھے کار فرما ہے، جبکہ یہاں پر پاکستان، ایران اور انڈیا کے حوالے سے یہاں کے محرکات اور عوامل مختلف ہیں، لہٰذا یہاں پر اس کی وہ گرم جوشی نہیں ہے جو فلسطین کے حوالے سے۔ پھر آپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو اختلافات، بلکہ اختلافات نہیں مخالفت اور جو دشمنی ہے اس کے حوالے سے بات کی۔ یہ تو اختلاف یا دشمنی اسرائیل اور ایران کے درمیان تھی، لیکن درمیان میں امریکہ بھی اب پوری طرح شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو امریکہ اس جنگ میں یا اس دشمنی میں حصہ لے رہا ہے، یہ کب سے لے رہا ہے اور کیوں لے رہا ہے؟ اصل میں تو بات یہ ہے کہ اسرائیل مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کی ایک کمپنی کا نام ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، تو وہ ایک الگ زمانہ تھا، یہ کولونیلزم کا یا امپیریلزم کا ایک الگ زمانہ ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہر خطے میں کسی ایک ایجنٹ کو رکھ دیا جائے جو وہاں پر خاص بڑی طاقت کے مفادات کا تحفظ کرے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں امریکی مفادات کے تحفظ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے۔ اب جب ایران اور اسرائیل کی آپس میں مخالفت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ امریکہ جس کے مفادات کا تحفظ اسرائیل کے ذریعے ہو رہا ہے تو اس نے لامحالہ بہر صورت اس نے اسرائیل کا ساتھ دینا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان دونوں کا جو آپس میں ایران امریکہ یا ایران اور اسرائیل یا ایران اور امریکہ کہہ لیں، ان کا آپس میں جو نظریاتی جو اختلاف ہے، جو نظریاتی تصادم ہے، کلیش آف سویلائزیشن ہے، تو اس میں بھی یہ بھی اس میں رول پلے کر رہا ہے۔ ایک طرف ایک اپنے آپ کو اسلامی قرار دینے والی ریاست کھڑی ہے جو امریکہ کو ہر جگہ پہ چیلنج کر رہی ہے، دوسری طرف امریکہ کھڑا ہے۔ اسی ایک خطے میں مشرق وسطی میں ایران اپنی بالادستی چاہ رہا ہے، امریکہ اپنی بالادستی چاہ رہا ہے، اسرائیل اپنی بالادستی چاہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ ایران کی اس بالادستی کے اس منصوبے کے زد میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دونوں اکٹھے ہیں اور ایران ایک دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ امریکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے یا امریکہ اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے؟ دراصل بات تو یہ ہے کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن یہ تو اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ڈپلومیسی ہے کہ وہ امریکہ کو بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے مفادات کے مل کے تحفظ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی بقا میں امریکی مفادات وابستہ ہیں اس خطے میں، اور امریکی مفادات سے اسرائیل کی بقا وہاں پر وہ اس کی ضمانت ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں کے مفادات ایک جیسے ہیں، لیکن جس طریقے سے جس واضح انداز میں اس بار امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے ایران پر چڑھائی کی ہے تو یہ ایک کسی قدر غیر معقول ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دور صدارت میں بہت سی غیر معمولی سرگرمیاں سے پہلے بھی سر انجام پائیں اور آئندہ بھی اس کا انتظار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم سوال یہ ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایران اور خلیجی ممالک نظریاتی طور پر بڑی حد تک آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز،
اس میں یہ دونوں شامل ہیں، ایران بھی شامل ہیں اور دوسری طرف جو خلیجی بلاک ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو خلیجی ممالک اور ایران نظریاتی طور پر بڑی حد تک آپس میں قریب ہیں، اس قربت کے باوجود بھی یہ آپس میں ہم نہیں ہیں، آپس میں ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلے ہیں، غلط فہمیاں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو حل ہونا چاہیے نظریاتی قربت کی وجہ سے، لیکن وہ ابھی تک حل نہیں ہوئی۔ ان کے درمیان غلط فہمیاں اور ان کے درمیان یہ جو فاصلے ہیں، دوریاں ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے شکوے شکایتیں ہیں، یہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک نظریاتی اختلاف میں تلاش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ نظریاتی اختلاف میں کم ہے اور جیو پولیٹیکل انٹرسٹ میں زیادہ ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، یمن ہے، اس میں متحدہ عرب امارات اور دوسری جو خلیجی ممالک ہیں ان کے مفادات بھی وابستہ ہیں۔ یہاں پر یہ اپنی بالادستی چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایران یہاں پہ اپنی بالادستی چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ان مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے ان دو ممالک یعنی یہ دو خطوں کے درمیان آپس میں بھی ایک تصادم کی کیفیت ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ایران کو گھیرنے کے لیے امریکہ نے جو اڈے بنائے ہیں یا جو بیسز بنائے ہوئے ہیں وہ خلیجی ممالک میں، گویا کہ خلیجی ممالک نے اپنے ہاں امریکی اڈوں کی اجازت دے کے ایران کے خلاف امریکی حصار کو مضبوط کرنے کا ایک جواز فراہم کیا ہوا ہے۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایران اور خلیجی ممالک میں دوری بھی بڑھتی جا رہی ہے اور تصادم کی کیفیت بنتی جا رہی ہے۔ تو خلیجی ممالک نے ظاہر ہے ہر ملک اپنا ایک مفاد دیکھتا ہے، اپنے فائدے کو سوچتا ہے، اپنی سلامتی کو سوچتا ہے، اپنی معیشت کو سوچتا ہے، بہت ساری چیزوں کو، خارجہ تعلقات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو خلیجی ممالک نے کس طرح امریکہ کے سامنے بلیک میل ہو کے اپنی زمین اڈوں کے لیے فراہم کر دی، یا اپنے ملک میں امریکی اڈے بنانے دیے، یا آج بھی جس طرح امریکی اڈے وہاں موجود ہیں، تو کیا ضرورت پیش آ گئی خلیجی ممالک کو کہ اپنی سرزمین امریکی اڈوں کے لیے انہوں نے دے دی؟ اس کا اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھیں تو اس کا تو آغاز ہوا تھا صدام حسین نے جب کویت پہ حملہ کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد خلیجی ممالک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، باقی سب کو بھی اپنے اپنے خطرات لاحق ہوئے صدام حسین سے۔ سب سے پہلے جو اس خطے میں امریکی اڈے بنے ہیں وہ عراق کی کویت پر چڑھائی کے بعد بنے، جو کہ صدام حسین کی سرکردگی میں، اس کی سربراہی میں وہ چڑھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ اڈے بنتے گئے۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور کلیئر کر کے آگے بڑھنا ہوگا، یہ جو خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین امریکہ کو دی ہے اڈے بنانے کے لیے، یہ عراق کی وجہ سے دی ہے، یا جیسا کہ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایران کی وجہ سے دی ہے؟ یعنی انہوں نے کیا، امریکہ نے کیا عذر پیش کیا ہے یا کیا منصوبہ رکھا ہے کہ اس نے وہاں اڈے دیے؟ قائل کس طرح کیا ہے خلیجی ممالک کو اڈے دینے پر؟ ایران کی وجہ سے یا عراق کی وجہ سے؟ اس کا جو آغاز ہے، آغاز اس سے ہوا ہے کہ خلیجی ممالک اور سعودی عرب وغیرہ نے خود دعوت دے کے اڈے بنوائے۔ اگر آپ یوسف قرضاوی کی کتاب دیکھیں ابن القریہ والکتاب، اس میں اس نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہے۔ یہ خود سعودی اور دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں ان کی اپنی دعوت پہ امریکی یہاں پہ آ کے بیٹھے، اور اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ امریکی یہاں پہ آ جائیں گے، اور ابن القریہ والکتاب میں یوسف قرضاوی نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت پہ یہ سوال تھا کہ امریکی یہاں پہ ہماری تحفظ کے لیے آ تو جائیں گے، لیکن ان کو بعد میں یہ کون کہے گا کہ اب آپ یہاں سے واپس جائیں۔ اس وقت پہ جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، بڑے بڑے اسکالر تھے، بڑے بڑے پالیسی ساز تھے، ان کو یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی تھی کہ یہاں پر کسی ایک امریکی اڈے کی جگہ فراہم کرنے کا مطلب یہاں پر امریکی اڈوں کا ایک پورا جال بچھا دینا ہوگا، اور امریکہ یہاں سے بہت جلد واپس نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کیا کیا وجوہات پیش آئیں؟ ممکن ہے ایران بھی اس کے ایک محرک اور عامل میں شامل ہو کہ ایران کی وجہ سے وہاں پر اڈوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، لیکن بنیادی طور پر صدام حسین اور عراقی کویت کی جنگ کی وجہ سے یہاں پر اڈوں کا آغاز ہوا، اور اس وقت بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ ختم ہونے والا سلسلہ اب نہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خلیجی ممالک نے جو امریکہ کو اڈے دیے وہ انہوں نے
صدام حسین کے خوف کی وجہ سے دیے یا اس سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے؟ اس کا آغاز اس صدام حسین سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ہوا، اس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ آپ اگر اس کو ذرا انالائز کریں، ذرا اس کا تجزیہ کریں، تو آپ کو بہت سی جگہوں پر ایران کا محرک بھی نظر آئے گا اور دیگر محرکات بھی آپ کو نظر آئیں گے، خلیجی ممالک کے اپنے مفادات بھی نظر آئیں گے وہاں پہ۔ تو بات کا تو کسی بھی طرح سے اگر آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں، اس کی تشریح کریں، تجزیہ کریں، تو آپ کو مختلف چیزیں بھی نظر آ سکتی ہیں، لیکن سر آغاز صدام حسین کی کویت پر چڑھائی سے ہوا۔ ایک اور عام سوال یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا کی ویسے تو مخالفت رہتی ہے، سفارتی سطح پر بھی رہتی ہے، لیکن جب ان کے درمیان تناؤ اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی اس کی وجہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کلیش کی صورت بنی ہے، وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں ایک واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے بنی ہے۔ ابھی یہ اسی سال بلکہ پچھلے سال جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہوئی، ایک جنگ شروع ہو گئی، باضابطہ ایک دوسرے پر حملے شروع ہوئے، تو وہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا، فائرنگ کا واقعہ ہوا۔ کیا یہ جو ابھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ اگر فلسطین کی وجہ سے یہ مسئلہ شروع ہوا یا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی، تو فلسطین پر تو وہ کافی عرصہ سے بمباری بھی کر رہا ہے، حملے بھی کر رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس دوران اس نے ایران پر حملہ نہیں کیا۔ اب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، یہ حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ جو پیش آتا ہے اس کے رد عمل کے طور پر یکدم ساری کی ساری کاروائیاں نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ جو 10 اکتوبر کو جو واقعہ پیش آیا، جو فلسطینیوں نے اسرائیل پہ حملہ 7 اکتوبر 7 اکتوبر کو جو واقعہ پیش آیا، تو اس میں بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ اب اسرائیل شام پر بھی بمباری کرے گا، لبنان پر بھی کرے گا، اور اس وقت کی اگر آپ تجزیہ اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت بھی یہ پیشن گوئیاں کی جا رہی تھیں کہ اب اسرائیل ایران پہ بھی حملہ کرے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% اسرائیل نے جو اس پہ حملہ کیا یہ 100% فلسطین کی وجہ سے کیا ہے، لیکن آپ اس میں فلسطین کے محرک کو یا فلسطین کے فیکٹر کو آپ اس سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ اس فلسطین میں جو مزاحمت چل رہی ہے، ایران شروع سے اس کی سفارتی مدد بھی کر رہا ہے، اخلاقی مدد بھی کر رہا ہے، اور ڈھکے چھپے مالی مدد بھی کر رہا ہے، جس کی اور اس کا علم پوری دنیا کو ہے۔ اور خود اگر اس مزاحمت کے رہنماؤں کی آپ اعترافات دیکھیں تو وہاں سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایرانی کس طرف کھڑے ہیں اور ان کی کس حد تک اور کس درجے میں ان کی حمایت ان کو حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو پہلے بھی پیشن گوئی کی جا رہی تھی کہ 7 اکتوبر کے بعد کہ اب اسرائیل فلسطین پر بھی حملہ آور ہوگا، لبنان پر بھی ہوگا، شام پر بھی ہوگا، ایران پر بھی ہوگا، اور دیگر خطے میں جہاں جہاں اس کو نظر آئے گا کہ وہاں پر اس کو حملہ کرنا چاہیے تو وہ حملہ ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی ایران مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اخلاقی، سفارتی یا مالی یا عسکری کوئی تعاون کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ جو شخص بین الاقوامی میڈیا دیکھتا ہے، جو ادھر ادھر کی معلومات رکھتا ہے، اس کو بخوبی اندازہ ہے کہ اس میں تو کوئی بھی شخص شک و شبہ ہی نہیں کر سکتا کہ اخلاقی، سفارتی بلکہ مالی تعاون بھی فلسطین کی مزاحمت کو ایران کا مالی تعاون بھی حاصل ہے۔ اچھا، اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہے، جس وقت ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت بھی جنگ شروع ہوا، آج رات کو بھی ایران پر اسرائیل نے حملے کیے اور جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملے کیے ہیں۔ تو یہ جنگ آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اس کا ممکنہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ممکنہ اس کا انجام کیا ہوگا یا ڈراپ سین کیا ہوگا اس کو؟ اس کا ڈراپ سین دو صورتوں میں ہو سکتے ہیں، اور دونوں صورتیں ہی خطے کے ممالک اور عوام کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تیسری صورت بہتری کی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ ایران میں سسٹم تبدیل ہو جائے مستقبل میں۔ اس کے لیے بہت سے لوگ جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں وہ 1 سال کا وقت بتا رہے ہیں کہ 1 سال تک کسی بھی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے۔ تو پہلی صورت یہ کہ رجیم چینج ہو جائے۔ رجیم چینج ہونے کی صورت میں جو افراتفری مشرق وسطی میں پھیلے گی،
اس کا اس وقت شاید پوری طرح تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کوئی چند بندوں کا نام نہیں ہے، اس رجیم چینج کی مسلح افواج ہیں، اس رجیم چینج کے حق میں لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، اس کے حمایت کرنے والے لوگ پورے مشرق وسطیٰ میں ہیں، لبنان میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، ایران میں ہیں۔ تو یہ رجیم چینج اتنی آسان نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو اس کے اثرات اور نتائج انتہائی برے ہوں گے، جو خود امریکی مفادات کے لیے اور اسرائیلی مفادات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں خطے کے اندر۔ تو اس وجہ سے اگر یہ پہلی صورت ہو جاتی ہے، اور اگر دوسری کوئی صورت ہو جاتی ہے کہ رجیم چینج ہی نہیں ہوتی، تو اس صورت میں یہاں پر ایران سے باہر کم از کم ایک استحکام جس قدر بھی ہے کوئی ٹوٹا پھوٹا سا وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ یعنی وہ افراتفری جو رجیم چینج کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ میرے خیال میں اس صورت میں نہیں ہے کہ اگر وہ رجیم چینج نہ ہو تو۔ ایران میں ایک سیکولر حکومت ہوتی ہے یا ایران میں ایک مذہبی حکومت ہوتی ہے؟ ایران کے لوگوں کے لیے، وہاں کے باسیوں کے لیے، اور عالم اسلام کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں حکومتوں میں سے کون سی حکومت زیادہ مفید ہو سکتی ہے؟ اصل میں ایران کی عوام کا فیصلہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے کون سا سسٹم بہتر ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو 40-45 سال سے اپنایا ہوا ہے، اس پہ لوگوں کا اعتماد ہے، تو اس میں نہ پاکستان سے بیٹھ کے کسی کو ایرانی عوام کو ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ میں بیٹھ کے کسی کو ایرانی عوام کو ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ والا سسٹم وہاں پہ لے کے آئیں۔ تو میرے خیال میں تو، اور 45 سال سے ایرانی عوام کی سپورٹ حاصل ہے مکمل طور پر اس سسٹم کو، یہ جو دینی حکمرانی کا ایک جو سسٹم، اس کو اگر ایرانی عوام کا اس کو تعاون حاصل ہے اور اس کی سپورٹ اور حمایت حاصل ہے، تو میرے خیال میں کسی دوسرے کو اس پہ اعتراض کرنے کا حق بھی حاصل نہیں۔ جنگ چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، جی ایران اور اسرائیل کی، یا امریکہ اور ایران کی۔ آپ مشرق وسطیٰ کے حالات سے بھی باخبر ہیں، انگریزی لٹریچر بھی آپ نے پڑھا، عربی لٹریچر بھی آپ نے پڑھا، اردو لٹریچر سے بھی آپ استفادہ کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، ان حالات پر نظر رکھیں۔ اب تک کے جو حالات ہیں، آپ کو کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ ایران کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے یا اسرائیل اور امریکہ کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ میری رائے تو شاید اس وجہ سے زیادہ اس کی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی کہ میں صرف پڑھتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے باقاعدہ اسپیشلائزیشنز کی ہوئی ہیں، ان کے بقول بھی اس وقت تک ایران کا پلڑا بھاری ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی آیت اللہ خامنائی کے مرنے کے بعد بھی وہاں کا رجیم چینج نہیں ہو سکا، وہاں کا سسٹم تبدیل نہیں ہو سکا، اور اتنے مضبوط سسٹم کا پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ ایران کے اندر اتنا مضبوط سیاسی نظام ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے اس رجیم کو اکھاڑنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس حکومت کو اکھاڑنا وہاں سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اگر ابھی تک یہ ایران سروائیو کرتا آ رہا ہے، اور ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہی سروائیو کرنا ہے، اس نے تو امریکہ پہ اٹیک بھی نہیں کیا پہلے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس وقت مضبوط نظر آتا ہے، یا وہ فاتح نظر آتا ہے، یا وہ جیتتا ہوا نظر آتا ہے یہ جنگ، حالانکہ اس کا آیت اللہ مار دیا گیا، اس کے جو سربراہ تھے ان کو ایران امریکہ نے قتل کر دیا، اسی طرح جو ان کے بڑے سینئر لوگ تھے، ابھی کل کی بات ہے، نیوی کا جو سربراہ تھا وہ مار دیا گیا ہے، آرمی چیف ان کا مار دیا گیا ہے، انٹیلیجنس سربراہ جو ہے وہ مار دیا گیا ہے، بہت سارے سینئر لوگ امریکہ نے، اسرائیل نے قتل کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ آپ اس کو فاتح کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس وجہ سے اس کو فاتح کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا کا یہ خیال تھا، بہت سے لوگوں کا، بلکہ پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ، اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ ایران کا جو نظام ہے یہ شخصیات پہ کھڑا ہے، جب کہ وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ شخصیات پہ کھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مربوط اور منظم سسٹم کے تحت کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی شخصیات کے مارے جانے کا کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکا، اس کے پیچھے سے اس کے نائب آ گئے۔ ابھی تک کوئی ایسا گیپ وہاں پہ پیدا نہیں ہوا جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی افراتفری پیدا ہوئی ہو، اور جب یہ نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سسٹم اپنی جڑیں بہت گہری رکھتا ہے، بہت مضبوط رکھتا ہے، کسی بھی قسم کی گیپ کی کوئی گنجائش اس نے نہیں رکھی ہوئی، اور یہی کسی سسٹم کی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ اور امریکہ چونکہ اسی سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا،
جو ابھی تک سروائیو کر رہا ہے اور آگے بھی 1 سال تک سروائیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ امریکی آپریشن جو رجیم چینج کا تھا، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا تھا کہ ہم رجیم چینج کے لیے جا رہے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نے کیا تھا، تو وہ ابھی تک نہیں ہوا. تو اسی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ایران کا پلڑا باری ہے. مولانا صاحب، جب دو ملکوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، وہ 2 ملک یا 3 ملک جو اس جنگ میں عملی طور پر شریک ہوتے ہیں وہ تو حالت جنگ میں ہوتے ہیں، لیکن جو باقی دنیا ہے ظاہر ہے وہ اپنا رد عمل دیتی ہے. جہاں کہیں بھی 2 ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے دنیا اپنا رد عمل دیتی ہے، اس جنگ کو کس نظر سے دیکھتی ہے یہ بتاتی ہے. تو یہ جو ایران اسرائیل کی جنگ ہے، دنیا کا کیا رد عمل ہے؟ یہ دنیا کیا سوچتی ہے اس جنگ کے بارے میں؟ یہ جنگ ایک مختلف نوعیت کی جنگ اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 3 قسم کے گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک وہ ہیں جو ابھی تک متردد اور متذبذب ہیں کہ ہم کیا رد عمل دیں، اور ان کے رد عمل بھی ایسے آ رہے ہیں کہ ان کے لمبے چوڑے بیانات کا بھی کوئی نتیجہ نکالنا مشکل ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا لڑائی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایک تو گروپ وہ ہے. دوسرا وہ ہے جن کی تعداد بہت کم ہے جو امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف کھڑے ہیں، کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران کو اتنا طاقتور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت نیوکلیئر ہتھیار حاصل کر سکے وغیرہ. لیکن ان کی تعداد انتہائی کم ہے. جو بڑی تعداد ہے پوری دنیا میں وہ اب تک یہ ہے کہ وہ امریکی چڑھائی کو درست نقطۂ نظر سے نہیں دیکھتے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ عراق کے پاس تباہ کن اسلحہ ہے اور ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. پوری تحقیق ریسرچ کے بعد بھی وہ تباہ کن اسلحہ وہاں پر اس کا وجود ثابت نہیں ہو سکا. اس سبق کو حاصل کرتے ہوئے پوری دنیا کی اکثریت ممالک بھی اور آبادی بھی اس امریکی حملے کے حق میں نہیں ہے. کوئی بول رہا ہے کوئی نہیں بول رہا، لیکن دلی طور پر خود امریکہ میں رائے عامہ اس حوالے سے ہموار نہیں ہو سکی کہ آپ ایران پہ چڑھائی کر دیں. یہی وجہ ہے کہ یہ مہم ناکامی سے دوچار ہوتی ہوئی نظر آ رہی. اور یہ جو پڑوس میں پاکستان ہے، اس حوالے سے پاکستان کا کیا رد عمل ہے اس جنگ کے حوالے سے؟ ابھی تک تو پاکستان کی بھی ایسی پوزیشن ہے کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ کس طرف کھڑے ہیں؟ پاکستان تو بڑی واضح سی بات یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹک لینگویج کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور بہت اچھی طرح اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ پاکستان آج بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے اس معاملے میں. اور اگر پاکستان کے مفادات کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اسی طرح ان کا تحفظ ہو سکتا ہے کہ آج پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ثالثی کی باتیں بھی چل رہی ہیں، پاکستان کے اندر مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں حتیٰ کہ امریکہ میں پاکستان کے کردار کو اس معنی میں سراہا جا رہا ہے کہ پاکستان درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اور کوئی ملک پل کا کردار ادا نہیں کر رہا اس طرح جس طرح پاکستان ادا کر رہا ہے. تو اس میں پاکستان کی دلچسپی بھی واضح ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ پاکستان اس وقت کس طرف کھڑا ہے. پاکستان نے، آپ ذرا شروع کے جو بیانات ہیں ان کو دیکھیں کہ پاکستان نے ایک طرف خلیجی ممالک میں ایرانی حملوں کی مذمت کی اور دوسری طرف ایران پر جو حملہ ہوا اس کی مذمت کی. تو اگر آپ یہ جو ڈپلومیٹک لینگویج کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز دیکھیں نا تو آپ کو یہیں سے نظر آ جائے گا کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کا جو کردار بنتا ہے بحیثیت اسلامی ملک، بحیثیت پڑوسی، کیا پاکستان واقعی وہ کردار ادا کر رہا ہے یا کچھ ایسے کردار ادا کرنے چاہیے تھے جو فی الوقت پاکستان ادا نہیں کر رہا؟ میرے خیال میں تو یہ جو رسم چل پڑی ہے کہ مطالعہ پاکستان کا نام لے کے ہر جگہ پر اپنے ملک کو رگڑ دیا جائے اور اپنے ملک ہی کو ہر جگہ پہ قصوروار ٹھہرا دیا جائے، میرے خیال میں یہ رویہ بھی درست نہیں اور یہ رجحان بھی درست نہیں. پاکستان اس وقت بھی ایران کے معاملے میں جو کچھ کر رہا ہے وہ شاید ہی دنیا کا کوئی بھی ملک کر سکتا ہو یا کر رہا ہو. ایران کی حمایت بھی ہے اور دوسری طرف سے امریکیوں تک ایران کی بات پہنچانا بھی ہے اور ایران تک امریکیوں کی بات پہنچانا بھی ثالثی بھی ہے، مصالحت کا کردار بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مفادات کا بھرپور تحفظ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے چونکہ ہمارے اور ایران کے بہت سے مفادات اکٹھے ہیں، ایک کا امن دوسرے کا امن ہے، ایک کی جنگ دوسرے کی جنگ ہے، ایک دوسرے پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس وجہ سے بھی پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین کردار ادا کر رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر شاید ممکن بھی نہیں. اچھا،
یہ جو اسرائیل اور ایران کی آپس میں جنگ ہے، آپ اس جنگ کو یہودی ورسز شیعہ جنگ سمجھتے ہیں، یا آپ اس جنگ کو یہودی ورسز اسلام جنگ سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو اہل تشیع اور اہل سنت کا اختلاف ہے، یہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی ابھی تک کوئی اتنی بڑی اس کو خاص اہمیت حاصل نہیں ہے کہ وہ اہل سنت کو اہل سنت سمجھ کے ماریں اور اہل تشیع کو اہل تشیع سمجھ کے ماریں. In Afghanistan. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them as long as that group is willing to try to kill Americans. اور نہ ہی ان ملکوں کی پالیسیوں میں اس طرح کی کوئی خاص تفریق ہے، اور ماضی میں بھی نہیں رہی. جو اس سے پہلے عالم اسلام پر جو مشکل حالات آئے، طاغوتی اور سامراجی طاقتوں نے جو حملے کیے، کبھی انہوں نے یہ پوچھ کے نہیں مارا کہ آپ اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں. یہ تو ہماری مقامی تفریق ہے کہ یہ اہل تشیع ہے اور یہ اہل سنت ہے، ورنہ ان کے لیے ایران، وہی والی بات جو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہی کہ انہوں نے جو ایران پہ حملہ کیا وہ اس کو عالم اسلام کا ترجمان سمجھتے ہوئے کیے، اہل تشیع کی ریاست سمجھتے ہوئے نہیں کیے. تو کیا آپ ایران کو اسلامی ملک سمجھتے ہیں؟ اس کا تعلق، یہ تھوڑا سا زیادہ ایک پیچیدہ سا سوال ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ ہم کسی کے اسلامی یا غیر اسلامی یا عیسائی یا سیکولر ہونے کا مدار کس کو سمجھتے ہیں. اب تو جو دنیا کا جو رواج چلا آ رہا ہے، یا دنیا میں جو بین الاقوامی تعلقات کہہ لیں یا فلسفی کہہ لیں، جو بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جو کچھ کہتے ہیں بس اس کو وہی قرار دیا جائے. کوئی شخص ہے، مثلا امریکہ میں اکثریت عیسائیوں کی ہے، جبکہ امریکہ نے اپنے آپ کو دستوری طور پر سیکولر ریاست ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لہٰذا پوری دنیا اس کو ایک سیکولر ریاست کے طور پر دیکھتی بھی ہے اور اپنے معاملات کو بھی لے کے چلتی ہے. اسی طریقے سے یہی معاملہ فرد کا ہے کہ ایک فرد اگر اپنے آپ کو عیسائی قرار دے رہا ہے تو کوئی بھی اس کو زبردستی مسلمان قرار نہیں دے سکتا. تو ایران نے چونکہ اپنے آپ کو عیسائی مسلمان قرار دیا، کہ اسلامی ریپبلک قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے بین الاقوامی تعلقات میں ممالک بھی اس کو ایک اسلامی ملک سمجھ کے اس کے ساتھ اپنے معاملات طے کرتے ہیں. باقی جہاں تک یہ سوال رہا کہ واقعی وہ اہل تشیع ہوتے ہوئے ایک مسلمان ریاست ہے یا نہیں، تو میرے خیال میں اس حوالے سے جو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو جو فتوی ہے وہی فتوی ہے کہ اگر وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو وہ کافر ہیں، اور اگر وہ ضروریات دین میں سے کن چیزوں کا انکار نہیں کرتے تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں ہے. باقی وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، باقی ان پہ دیگر فتاویٰ اس پہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہے. تو ایران کو بھی اگر ہم مقامی اس پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر اس فتوے کی روح سے دیکھیں گے تو ہمیں معاملہ واضح نظر آ جائے گا کہ آیا وہاں پر کس طرح کی گورنمنٹ کی یا کس طرح کے لوگوں کی حکومت ہے، تو اسی بنیاد پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں. جہاں تک بین الاقوامی تعلقات کا تعلق ہے تو وہ ایک اسلامی ملک. مولانا صاحب، ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. ایران رد عمل میں اسرائیل پر بمباری کرتا ہے، میزائل مارتا ہے، ڈرون بیچتا ہے، اس کے مختلف شہروں میں مختلف تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے. حیفا میں، دوسرے تیسرے شہروں میں اس نے بڑے پیمانے پر یقیناً تباہی بھی کی ہے. ایران نے اٹیک بھی کیے ہے، نقصان بھی کیا ہے اسرائیل کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایران رد عمل میں خلیجی ممالک پر بھی اٹیک کرتا ہے، خلیجی ممالک میں تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے. وہاں جو امریکی تنصیبات ہیں براہ راست ان کو اٹیک کرتا ہے، ان کو نشانہ بناتا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہوٹلز ہیں، ریفائنریز ہیں، اور دیگر جو جگہیں مقامات ہیں ان کو بھی وہ نشانہ بناتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایران کو یہ کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ایران کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن آیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور آیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات میں حملے ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں ہو رہے ہیں، دوسری تیسری جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں. اور اگر ایک گھر سے ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک شخص کسی دوسرے شخص پہ فائر کھول کے اس کو مار دیتا ہے، تو این ممکن ہے کہ دوسری طرف سے دفاعی طور پر آنے والی جو فائرنگ ہے اس سے صرف اس کمرے تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے برابر والے کمرے تک بھی فائر لگے. پہلی بات جنگ سے پہلے سعودی عرب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح باقی ملکوں نے بھی کہا. اگر ان کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی تو اس جنگ کے ماحول میں
جب زیادہ دوستوں کی ضرورت ہے، زیادہ لوگوں کو، زیادہ ممالک کو دوست بنانے کی ضرورت ہے، ایسے میں ان خلیجی ممالک پر حملہ کر کے ایران اپنے دشمنوں میں اضافہ نہیں کر رہا؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ خلیجی ممالک پہلے بھی ایران کے کوئی دوست نہیں تھے. ان کی آپس میں براہ راست تصادم کی نوبت بھی کئی دفعہ آئی ہے، اور نظریاتی طور پر بھی ان کی آمانگ بھی آپس میں نہیں ہے. خطے میں ان کے مفادات بھی ایک دوسرے سے بالکل متضاد سمتوں میں کھڑے ہیں، تو اس وجہ سے دوستی تو پہلے بھی نہیں تھی. لیکن اب کی بار ایران پہ جو حملہ ہوا تو میرا اپنا مختصر سا تجزیہ یہ ہے کہ اس میں ایران ایک ہی دفعہ سب کو یہ سبق سکھانا چاہتا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، جو کہ مبینہ طور پر ایرانی دعووں کے مطابق ہو رہی ہے. یعنی اب بھی خلیجی ممالک کی سرزمین ایران کے خلاف ایران کے خلاف استعمال اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور اب بھی ایرانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہو رہی ہے. اس کی ایک دوسری ایک اور توجیہ بھی جو عراقچی نے بھی کی ہے، ایرانی وزیر خارجہ نے، وہ یہ کی ہے کہ ہماری چونکہ سینٹرل کمانڈ غائب ہو گئی ہے، ماری گئی ہے، تو اس وجہ سے مختلف خطوں میں مختلف ممالک میں جو ہمارے یونٹس ہیں وہ سینٹرل کمانڈ سے کٹے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ان کو چونکہ سینٹرل کمانڈ سے کوئی حکم نہیں مل رہا، تو وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خلیجی ممالک اس کا نشانہ بن رہے ہیں. اس کی یہ بھی ایک یعنی کہ ایک قابل فہم توجیہ اور وضاحت. جنگی حالات میں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو تو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. قابل قبول خلیجی ممالک کے لیے یقینی طور پر یہ قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن خلیجی ممالک کو بھی اپنے ان رویوں پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آیا اتنے دور بیٹھ کے امریکی مفادات کے تحفظ میں ایران کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر کیوں استعمال ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں جو امریکی تنصیبات، امریکی اڈے، وہاں سے ایران کے خلاف کوئی سرگرمی ہو رہی ہے؟ اتنے دور سے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں، یا ایران سے آتی ہیں یا دوسرے تیسرے ممالک سے آتی ہیں، اس کے مطابق تو کسی نہ کسی درجے میں یہ اڈے ایران کے خلاف اس وقت بھی استعمال ہو رہے ہیں. اچھا جی ہاں. یعنی وہاں سے جہاز اڑ کے آتے ہیں یا اور تفصیلات کا تو نہیں، لیکن جو ایران کا اپنا جو موقف ہے، یا جو پوری دنیا میں اس نے ایک اپنی ایک پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ ایران کو کم از کم اس جنگی ماحول میں بھی جو کم از کم جو الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے عدم تحفظ کا شکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خلیجی ممالک پر حملے ہوتے ہیں ایران کی طرف سے، خلیجی ممالک جو رد عمل دیتے ہیں اپنے ممالک پر ہونے والے حملوں پر، وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، زبانی طور پر وہ مذمت کرتے ہیں حملوں کی، عملی طور پر وہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دیتے؟ زبانی جمع خرچ سے آگے کی ایران کے خلاف اگر ہم اس سیاق و سباق میں بات کریں تو ان کے پاس زبانی جمع خرچ سے آگے کے لیے کوئی چیز ہی باقی نہیں بچی ہوئی. وہ زبانی جمع خرچ سے آگے کے لیے کسی چیز کے لیے عملی طور پر تیار ہی نہیں ہو سکے. آپ ان کی فوجوں کے اعداد و شمار دیکھ لیں، ان کی صلاحیتیں دیکھ لیں، ان کے باقی دوسری چیزیں دیکھ لیں، لے دے کہ سعودیہ ایک طاقتور ملک ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تو سارے کے سارے یہ تو انہوں نے خود اپنے فیصلے سے اپنے آپ کو اس حالت تک پہنچایا ہے کہ وہ معاشی طور پر بہت مضبوط ہے، جبکہ فوجی طور پر وہ انتہائی کمزور ہے. تو زبانی جمع خرچ کے علاوہ ان کے بس میں ہے بھی کچھ بھی. تو خلیجی ممالک یہ بات نہیں سوچتے کہ جس امریکہ کو ہم نے اپنے تحفظ کے لیے بلایا تھا، وہی امریکہ ہمارے حدم تحفظ کا باعث بن رہا ہے، تو ہم اس سے اپنی جان ہی کیوں نہ چھڑا لیں؟ یہ وہ سوال تھا جو اس وقت پوچھا گیا تھا جس وقت خلیجی ممالک میں سب سے پہلا امریکی اڈا بن رہا تھا کہ اس امریکہ کو کون کہے گا جب اس کی ضرورت یہاں سے ختم ہوگی کہ تم اب یہاں سے واپس جاؤ. تو اب تو امریکہ نے اپنی وہاں پر ضرورت کو ثابت کیا ہے، اور ایران کی صورتحال میں، ایران کے سیاق و سباق میں تو اتنا زیادہ عدم تحفظ ان ممالک میں آ گیا کہ یہ اڈے خود ان کی مجبوری بن گئے. یعنی اب یہ تسلسل آگے بھی جاری رہے، یہ اس کو آگے بھی جاری رہنے کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے ختم ہونے کا تو کوئی بندی اب نظر نہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک مزید آگے مستقبل کے حوالے سے بھی اسی بات کے خواہشمند ہوں گے کہ امریکی اڈے یہاں رہیں، یا اپنے ملک کو عدم تحفظ سے دوچار کرنے کی وجہ سے وہ کہیں گے نہیں اب ہم امریکہ سے جان چھڑاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ممالک کی سلامتی خطرے میں.
تو لہٰذا امریکہ کو خیر بات رخصت کر دیں، خیر بات کہہ دیں۔ امریکی اڈے خلیجی ممالک کے خطے میں کچھ مستقل مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جنگ تو 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال کی ہے، لیکن امریکی اڈوں سے وہاں پر خلیجی ممالک کے کچھ مستقل مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے۔ مثلا ایران کا خطرہ ایک مستقل خطرہ ہے خلیجی ممالک کے لیے، اسرائیل کا خطرہ بھی بڑی حد تک ایک مستقل خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو امریکی اڈے بنے ہوئے ہیں ان سے اسرائیل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایران ہی کو مسئلہ ہے، کیونکہ بنے بھی ایران ہی کے لیے ہیں، مطلب یہ ایک ایران کے سیاق و سباق میں ہی وہ بنتے آ رہے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایران، جس وقت تک ایران اس رجیم میں یا اس سسٹم کے اندر کام کر رہا ہے، اس دینی حکومت میں اسی طرح کام کر رہا ہے، تو میرے خیال میں مستقبل قریب میں بھی کوئی اس کے آثار نظر نہیں آتے کہ ان ممالک کے آپس میں تعلقات معمول پہ آئیں گے اور امریکی اڈوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ خلیجی ممالک کو ان اڈوں کا واقعی کوئی فائدہ ہے؟ خلیجی ممالک بہت سی جگہوں پر اپنے مفادات کا تحفظ ان اڈوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ مثلا جن علاقوں میں آپ اس سے اندازہ لگائیں نا، جن ممالک میں امریکی اڈے ہیں وہاں پر ایرانی اثر و نفوذ کتنے ہیں، اور جن خطوں میں امریکی اڈے نہیں ہیں یا کم ہیں تو وہاں پر ایران کا اثر و نفوذ کتنے ہیں، تو اسی سے ساری بات سمجھ آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ دیگر حضرات نے کمنٹ میں کچھ سوالات بھیجے ہیں، وہ سوال بھی آپ سے پوچھتے ہیں۔ مولانا عبد المجید عابد صاحب نے تعلیمی حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حفظ کے ماہر مدرسین کیوں ناپید ہیں؟ یعنی جب کسی مدرسے کو، حفظ کے کسی مدرسے کو اپنے طلباء کے لیے کسی ماہر مدرس کی ضرورت پڑتی ہے تو تلاش کرنے کے باوجود حفظ کا ماہر مدرس نہیں ملتا جو بچوں کو حفظ کروائے۔ اس سے تو میں مولانا عبد المجید صاحب سے براہ راست مخاطب ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں مدارس ابھی تک اتنے بانج نہیں ہوئے کہ وہ حفظ کے ماہر مدرسین بھی تیار نہ کر سکیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حفظ کے ماہر مدرسین تو ملتے ہیں، لیکن ہم ان کو مزدور کی قیمت سے بھی کم قیمت پر لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی معاشی ضروریات اور مجبوریوں کے تحت دوسرے فیصلے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کم از کم ایک مزدور جتنا بھی ان کا خیال رکھ لیا جائے، اور آج کل مزدور کی جو قیمت ہے ایک مہینے کی وہ 38,000 یا 40,000 روپے ہے، تو اگر اتنا بھی کوئی ان کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہو جائے تو ماہر مدرسین کی قطار لگ سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ والی بات بالکل بھی درست نہیں ہے کہ ماہر مدرسین ناپید ہیں۔ الحمدللہ یہاں مدارس موجود ہیں، مدارس بہت بڑے بڑے ماہرین تیار کر رہے ہیں قرآن کریم کے، علم دین کے، تو میرے خیال میں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ بھرپور تعداد موجود ہے، ماہر ہیں، مدرسین ہیں، حفظ پڑھا سکتے ہیں، بلکہ باقی کتابیں بھی پڑھا سکتے ہیں۔ بات جہاں پر آ کر رک جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا ان کی اتنی خدمت کی جا رہی ہے کہ ان کی اپنی معاشی ضروریات، کم از کم ضروریات پوری ہو سکیں یا نہیں؟ تو اگر کی جا سکتی ہے تو ان لوگوں کے پاس اس کی کمی کا شکوہ بھی نہیں ہے، وہ شکوہ بھی نہیں کرتے، اور جہاں پر ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو وہاں پر ان کے ماہر مدرسین کے ناپید ہونے کا شکوہ کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں خود اپنے طرز عمل پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ احسان عباسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس میں امتیازی اثرات نظر آتے ہیں، اور واقعی دیکھیں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے مختلف قسم کی پروڈکٹس تیار کرتا ہے، انجینئرز تیار کرتا ہے، ڈاکٹرز تیار کرتا ہے، دیگر شعبوں میں جو کھیپ ہے وہ تیار کرتا ہے، لیکن ایک چیز ہم نے بھی نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم سے جو کھیپ تیار ہوتی ہے اس کھیپ میں ہمیں ایک امتیازی اثرات نظر آتے ہیں، یا امیر اور غریب کی ایک تفریق ہمیں نظر آتی ہے، اس کے واضح اثرات نظر آتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں عملی طور پر، پریکٹیکلی اس کا کیا حل ہے؟ ایک تو یہ کہ مکمل طور پر اس تفریق کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ جن ممالک نے بہت کوششیں بھی کی تو وہاں پر بھی مکمل طور پر نہیں ختم کیا جا سکتا، جس کو ہم کہیں کلی طور پر ختم کر دیا جائے کہ پورے معاشرے میں ایک ہی طرح کی کھیپ تیار ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ذہنی صلاحیتوں میں بھی مختلف ہوتی ہیں، کوئی دیگر عوامل اور محرکات بھی وہاں پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو مکمل طور پر تو نہیں، لیکن یہ تفریق غیر منصفانہ نہیں ہونی چاہیے۔
غیر منصفانہ نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان میں یہ تفریق غیر منصفانہ ہے، اور اسی پہ اعتراض بھی ہوتا ہے، سوال بھی اٹھتے ہیں، اور اٹھنے بھی چاہیے بجا طور پر۔ اس حوالے سے تو سب سے بہتر تو یہ ہے، اور یہی طریقہ آئیڈیل اور پریکٹیکل بھی ہے، کہ حکومت خود اس مسئلے کا ادراک کرتے ہوئے پورے ملک کے لیے ایک طرح کی پالیسی اختیار کرے، اور اس کے بعد اس پالیسی کو ریاستی طاقت کے ذریعے اس کو نافذ کروائے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر مختلف جو پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے، آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، بہت طاقتور لوگ ہیں، جن کی رسائی ایک طرف ایوان وزیر اعظم تک ہے، ایوان صدر تک ہے، دوسری طرف ان کی رسائی وائٹ ہاؤس تک ہے، تیسری طرف ان کی رسائی کسی اور کیپٹل تک ہے، تو وہ بہت مضبوط ہو گئے، اور ان کے بنائے ہوئے سسٹم کو چیلنج کرنا بعض اوقات ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وجہ، تو ریاست اگر خود اس مسئلے کا صحیح معنوں میں ادراک کرے اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ترتیب دے، تو میرے خیال میں اس میں بہتری کے امکانات ہیں۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے تعلیمی اداروں کو بڑے قریب سے دیکھا، سرکاری اداروں میں آپ نے پڑھا، پرائیویٹ اداروں میں آپ نے پڑھا، نمل یونیورسٹی سے آپ نے بی ایس کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد بھی آپ کا ایک تعلق ہے پرائیویٹ اداروں کے ساتھ بھی ہے، سرکاری اداروں کے ساتھ بھی ہے، خاص طور پر تعلیمی جو ادارے میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ پاکستان کے نظام تعلیم سے کس حد تک متفق ہیں؟ اگر دل کی بات کہی جائے تو میں تو اس سے مطمئن بھی نہیں ہوں اور متفق بھی نہیں ہوں۔ ایک جس کو ہم اچھا نظام تعلیم کہہ رہے ہیں، مثلا پرائیویٹ اداروں کا جو نظام تعلیم ہے، وہ بھی 80% تک رٹے پہ کھڑا ہے، اور جو سرکاری ادارے ہیں تو وہاں تو بات رٹے سے بھی آگے نکل چکی ہے، وہاں پر تو اب رٹے کے لیے بھی کوئی زحمت اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ اچھا، تو تعلیمی نظام بحیثیت مجموعی تو بہت زیادہ خراب ہے، اور اس خرابی کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں جن کو کنسیپچولی جن چیزوں کو سمجھنا تھا، وہ ان چیزوں کا بھی یا تو رٹا لگایا جا رہا ہے یا نقل کی جا رہی ہے، یعنی جو چیزیں سمجھنے کی ہیں ان کا تعلق رٹے سے ہے ہی نہیں ہے، رٹے سے کوئی بات وہ سمجھ آنے والی ہی نہیں ہے، ان کا بھی رٹا لگایا جا رہا ہے، اور بہت سی جگہوں پر ان کے رٹا لگانے کی زحمت بھی نہیں اٹھائی جا رہی، بلکہ سیدھے ہی نقل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقل اور رٹا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ہماری تعلیمی نظام کو، اس کی بنیادیں کھوکھلی نہیں کر دی بلکہ اس کی بنیادوں کو گرا دی ہے۔ اب سرے سے کوئی ایسا تعلیمی نظام بہت ہی کم، بہت محدود جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں پر کنسیپچولی چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ پڑھانے کے بعد ان کو اپلائی کروایا جاتا ہے کہ آپ لیبارٹری میں جائیں، اس کو اپلائی کریں، معاشرے پہ اس پہ، سماج پہ اس کو یوں اپلائی کریں، ایک فرد کی زندگی پہ اس پہ یوں اپلائی کریں، ایک معاشرے کی زندگی پہ یوں اپلائی کریں، ایک ملک اور قوم کی زندگی پہ یوں اپلائی کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا بحران ہے۔ اس ساری کا خلاصہ یہ ہے رٹا اور نقل، اور جہاں پہ رٹا اور نقل نہیں، کنسیپچولی چیز کو سمجھا دیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو اپلائی نہیں کروایا جاتا، جس کی وجہ سے وہ جس کو علم پیدا کرنے کی جو سرگرمی ہے وہ تقریباً بجھ کے رہ گئی، یہ مات پڑ گئی۔ تو رٹا سسٹم ہے یا نقل کلچر ہے، یہ تو آئے دن زیادہ ہی ہو رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو ارباب حکومت ہیں، ارباب اختیار ہیں، اس حوالے سے ان کو کیا سوچنا چاہیے اور عملی طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ کوئی ایک محلے کا مسئلہ تو نہیں، یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور پورے ملک کا نظام تعلیم جو ہے وہ اس کی نظر ہو رہا ہے، رٹے کی نظر ہو رہا ہے، نقل کلچر کی نظر ہو رہا ہے، تو اس کا ٹھوس حل کیا ہے؟ بہت سے اس کے حل دیکھے گئے، اختیار بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن جو سارے کا سارا زور ہے وہ کنٹرول پہ ہے، کہ کس طریقے سے اپنے کنٹرول کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے۔ لہٰذا ایک ٹیچر ہے تو اس کے اوپر ایک ہیڈ ہے، ہیڈ کے اوپر شاید ایک پرنسپل ہے، اس کے اوپر کوئی اور ہے، پھر مانیٹر ہیں، کوئی ہیں جو اٹینڈنس چیک کر رہے ہیں، کوئی بچوں کی اٹینڈنس چیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی کنٹرول مضبوط کیا جا رہا ہے، جبکہ صرف اور صرف کنٹرول سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ایک طرف کنٹرول مضبوط کیا جا رہا ہے، کنٹرول مضبوط سے مضبوط تر ہو جا رہا ہے، دوسری طرف سے معاشرے میں بدعنوانی اور
خیانت عروج پا رہی ہے. اب جتنا کنٹرول مضبوط ہو رہا ہے وہ جو معاشرے کے افراد ہیں جن میں بددیانتی کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے, جو اس میں رچ بس گئے ہیں, وہ اسی کنٹرول میں اپنے راستے نکال لیتے ہیں, وہاں سے بھی نکال لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ساری کی ساری توجہ کنٹرول پہ نہیں ہونی چاہیے. کنٹرول ضرور ہونا چاہیے لیکن ساری کی ساری توجہ کنٹرول پہ ڈال دینا یہ بے حکمتی اور بے بصیرتی ہے. کنٹرول کے ساتھ ساتھ معاشرے میں امانت اور دیانت کو رواج دینے کی ضرورت ہے, اور اگر امانت اور دیانت جتنی زیادہ معاشرے میں پھیلے گی تو کنٹرول کی ضرورت اتنی کم ہو جائے گا. یہاں پر سارے کا سارا زور کنٹرول پہ دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف معاشرے میں امانت اور دیانت کا بالکل فقدان ہے, لہٰذا اس کنٹرول سے بھی کرپشن کے راستے نکل آتے ہیں. تو میرے خیال میں کنٹرول کے ساتھ ساتھ امانت اور دیانت کا رواج اور اس کی ترویج معاشرے میں معاشرے کے افراد کو امانت اور دیانت کا خوگر بنانا بہت ضروری ہے. آپ نے رٹے کے حوالے سے بات کی, نقل کلچر کے حوالے سے بات کی, کچھ کام تو آپ نے وہ بتائے ہیں جو حکمرانوں کے کرنے ہیں, ارباب اختیارات کے کرنے کے ہیں, لیکن ایک والد, ایک والدہ, ایک بڑا بھائی جس کا بھائی کسی ادارے میں زیر تعلیم ہے, بڑا بھائی کیا کر سکتا ہے, والدہ کیا کر سکتی ہے, ایک والد کیا کر سکتا ہے, یا باقی جو معاشرہ ہے وہ نقل کلچر اور رٹا سسٹم کے خلاف یا اس کے خاتمے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہی والدین پہ ہوتی ہے اور سرپرستوں پہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہماری بچے کو کہیں ان چیزوں کا بھی رٹا تو نہیں لگوایا جا رہا جو سمجھنے کی ہیں, اور اگر رٹا نہیں لگوایا جا رہا وہ سمجھایا ہی جا رہا ہے تو آیا سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کی اپلیکیشن, اس علم کی اپلیکیشن بھی کروائی جا رہی ہے یا نہیں کروائی جا رہی. اگر کروائی جا رہی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ اس ٹیچر کو یا اس اسکول کو اپریشیٹ کریں, اور اگر نہیں کروائی جا رہی تو اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا اس کا حق بھی ہے, اس کا فریضہ بھی ہے. اور اگر ہر شہری, معاشرے کا ہر فرد اپنے گھر پہ توجہ دے کہ میرے بچے جو اسکول سے آ رہے ہیں وہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں, اور میرا بچہ اپنا کام مکمل کر رہا ہے, اور میرے بچے کے ٹیچرز اپنا کام پوری دیانتداری کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اگر ہر والد ہر والدہ یہ جائزہ لینا شروع کر دے اور اس کے مطابق اپنا لائحہ عمل ترتیب دیتا رہے یا دیتی رہے تو میرے خیال میں یہ نظام بہت بڑی حد تک تبدیل ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری تعلیمی برائیوں, رٹا سسٹم ہے, نقل سسٹم ہے, اور علم کی اپلیکیشن نہیں ہے, اس کو کہیں اپلائی نہیں کیا جا رہا, اس کے خلاف معاشرے سے مؤثر آوازیں ہی نہیں اٹھ رہی. اگر ان کے حوالے سے معاشرے سے مؤثر آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے مولانا ابراہیم صاحب, آپ نے وقت دیا, بہت سارے سوالات کے جوابات دیے, وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.